بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہو نا تم میری ہو، تم صرف میری ہو۔ یہ الفاظ کسی سرگوشی کی صورت اس کے کانوں میں گونجے تو رانیہ ایک دم سے چیختے ہوئے اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور اس کی نانی پاس ہی چرپائی پر بے خبر سو رہی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ پراسرار آواز اور غیر مرئی سایوں کا احساس اسے پاگل کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نانی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، رانیہ پتر چل اٹھ، آج بھی تو نے میرے ساتھ جانا ہے چوڑیاں بیچنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ سیکھے گی تو کام آئے گا نا۔ رانیہ نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی کروٹ بدلی۔ نانی سونے دے مجھے، کیا آپ ہر روز چوڑیاں بیچنے کے لیے لے جاتی ہیں مجھے؟ اتنی سونی ہوں میں، چوڑیاں بیچتی ہوئی اچھی لگتی ہوں؟ نانی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تو کیا ہوا اگر تو سونی ہے؟ نصیب تو سونے نہیں ہم جیسوں کے۔ نصیب دن بھر گلی گلی کوچے کوچے چوڑیاں بیچنے کے بعد ہی 2 وقت کا کھانا لاتا ہے۔ اٹھ جا میری بیٹی، ضد نہیں کرتے۔ نانی کی آواز میں چھپی تھکاوٹ اور محبت محسوس کر کے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ ٹھیک ہے نانی، اٹھ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنی چرپائی سے اٹھی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اس کا نام رانیہ تھا، 18 سال کی ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی جو شاید اپنا پھوٹا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور باپ نے اکیلے اسے پالنا شروع کیا۔ اس کے باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن شاید موت بہت بے رحم ہے، اسے اس کے باپ پر ترس نہ آیا اور ایک دن مزدوری کرتا ہی اونچائی سے گرا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ اس وقت رانیہ صرف 10 سال کی تھی۔ تب سے وہ اپنی نانی کے ساتھ رہ رہی تھی، نانی جو خود چوڑیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اب رانیہ کی ذمہ داری بھی ان پر تھی۔ وہ زمانے سے ڈرتی تھی کہ اس کی موت کے بعد رانیہ کا کیا بنے گا، اسی لیے وہ رانیہ کو اپنے ساتھ چوڑیاں بیچنے لے جاتی تاکہ وہ کام سیکھ جائے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ جب وہ دونوں نانی پوتی چوڑیاں بیچ کر واپس آ رہی تھیں تو اچانک سے آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ ہر کوئی بھاگم بھاگ اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ جو مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، نانی کے ساتھ ان کی رفتار میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، جب اچانک سے اسے اپنے قریب سے گزرتا ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ ایک دم سے رانیہ کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ نانی اس کو یوں کپکپاتے ہوئے دیکھ کر بولی، کیا ہوا رانیہ، تو اتنا کپکپا کیوں رہی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، نانی ابھی یہاں سے کچھ گزرا ہے، آپ کو محسوس ہوا؟ نانی نے جھنجھلا کر کہا، مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا، پتہ نہیں کیا تو کبھی کبھی اولی بولی باتیں کرتی ہے۔ چل جلدی جلدی چل، میں تو تیز چل رہی ہوں۔ نانی آپ بھی تیز چلیں۔ اتنی بات کہتے ہی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے ہونے کا خوف اس کے سر پر منڈلا رہا ہو۔ تبھی کسی نے نہایت نرم مگر لرزا دینے والے لہجے میں اس کا نام پکارا، رانیہ۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ وہم کا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑی، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اب وہ نانی سے آنکھیں چرا رہی تھی، کیونکہ نانی ذرا سی بات پر وہم پال لیتی تھی اور وہ خود بھی اسے اپنا وہم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو سامنے لکڑی کے پرانے دروازے پر کچھ لکھا دیکھ کر اس کا جسم کانپ اٹھا۔ سرخ رنگ سے جلی حروف میں لکھا تھا، رانیہ تم میری ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، نانی یہ دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نانی نے دروازے کو غور سے دیکھا اور بولی، دروازے پر تو کچھ بھی نہیں لکھا پتر، تیری نظر کا دھوکا ہوگا۔ ٹھیک ہے نانی، چلے اندر چلتے ہیں۔ وہ بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نانی کے ساتھ اندر چلی گئی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی نظر کا دھوکا نہیں تھا۔ پہلے راستے میں وہ پراسرار آواز اور اب دروازے پر یہ لکھی تحریر، کیا یہ کسی کی شرارت تھی یا کچھ اور؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نانی نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، کہاں کھو گئی ہے؟ جا کر کپڑے بدل لے، بیمار پڑ جائے گی۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن پوری طرح معاف ہو چکا تھا اور اسے آنے والے وقت کا جانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف تو بڑھ گئی تھی، مگر اس کا ذہن پوری طرح معاف تھا۔ گیلے کپڑے بدلتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازے پر لکھی وہ تحریر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، رانیہ تم میری ہو۔ کون تھا وہ
اور وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اور رات کے کھانے پر وہ بالکل خاموش رہی۔ نانی نے 2-3 بار ٹوکا بھی۔ کیا بات ہے رانیہ، آج چپ کیوں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جی نانی، بس تھک گئی ہوں آج بہت۔ وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ وہ کیسے بتاتی کہ کوئی اندیکھا سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی پرسرار آواز اسے پکارتی ہے۔ نانی نے اسے وہمی سمجھنا تھا اور شاید 2 باتیں سنا بھی دینی تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب و غریب سی گرمی کی شدت محسوس ہوئی۔ اسی لمحے اچانک سے کمرے میں جلتا وہ ہلکی سی روشنی والا بلب بجھ گیا اور کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نانی کو آواز دیتی، اسے وہی سرگوشی اپنے کان کے بالکل پاس محسوس ہوئی۔ کہو نا تم میری ہو، تم صرف میری ہو۔ ان الفاظ میں اس بار ایک شدت تھی، ایک حق جتانے والا انداز تھا۔ یہ سنتے ہی رانیہ کی برداشت جواب دے گئی اور وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے چیخ پر نانی جان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دیا سلائی سے لالٹین جلائی۔ کیا ہوا رانیہ، کیوں چیخی ہے؟ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ رانیہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ نانی جان نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ رانیہ کو اس حالت میں دیکھ کر نانی تڑپ گئی تھی۔ شاید ہم ویران جگہ سے گزرے تھے، کوئی سایہ وغیرہ نہ ہو گیا ہو میری بچی کو۔ نانی جان اسے دم کرنے لگی، کچھ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی اور بولی، تم خود بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو بیٹا سونے سے پہلے۔ بہت سی بری بلائیں ہوتی ہیں جو انسانوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ نانی جان اسے تسلی دے کر دوبارہ اپنی چرپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ رانیہ نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اس امید پر کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنے اوپر ایک بھاری دباؤ محسوس ہوا۔ اب وہ چیخ رہی تھی لیکن اس کی آواز تو جیسے اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی، اسے خود کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نانی گہری نیند میں تھی لیکن رانیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے اپنے آہنی حصار میں لے لیا ہو۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو اس گرفت سے آزاد کروا سکے، لیکن وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ اچانک سے سامنے کمرے کا دروازہ ایک تیز چڑچڑاہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ رانیہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے اپنی چرپائی سے اٹھی اور کسی اندیکھی طاقت کے ذریعے اثر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اس کے قدم اس کے اختیار میں نہیں تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کٹ پتلی کی طرح اسے چلا رہا ہو۔ وہ دوسرے کمرے میں سامنے دیوار پر لگے پرانے دھندلے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ شیشے میں نظر آنے والی رانیہ کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور اس کے پیچھے ایک لمبا غیر واضح سایہ کھڑا تھا جس نے اسے اپنی باہوں کے دائرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کا دباؤ اپنی کمر پر واضح محسوس کر سکتی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس بار اسے خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگی نہیں، نہ ہی چیخنے کی کوشش کی۔ اسے اس شخص میں، ان سرخ آنکھوں میں اور اس سائے کی گرفت میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان کا احساس ہونے لگا، جسے وہ ہمیشہ سے اس کی پناہ میں تھی، جیسے یہی اس کی حقیقت تھی۔ وہ مبہوت سی ہو کر بس اپنے اس نئے پرسٹار اور خوفناک حد تک حسین عکس کو تکتی رہ گئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ شیشے کے اس پار وہ تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی تھی اور اس کے پیچھے کھڑے سائے کی گرفت میں ایک ایسی ملکیت تھی جو خوف سے زیادہ ایک ناقابل فہم سکون بخش رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے کوئی خواب ٹوٹ رہا ہو، وہ سایہ مدھم پڑنے لگا۔ وہ شیشے کی گہرائیوں میں تحلیل نہیں ہوا، بلکہ یوں لگا جیسے وہ دنیا کے وجود میں ہی سما گیا ہو۔ آنکھوں کی سرخ چمک مان پڑی اور شیشے میں اب صرف ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا، مگر ان آنسوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی تکمیل کا احساس تھا۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر شیشے کو چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، بے جان تھا، مگر رانیہ کو اس میں ابھی تک اس وجود کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے دم قدموں سے واپس اپنی چرپائی کی طرف پلٹی۔ نانی گہری نیند میں تھی، دنیا مافیہا سے بے خبر۔ رانیہ بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ ایک ایسے انجانے احساس سے لبریز تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے وہ لمس اپنی کمر پر، اپنے روح پر ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی حملہ نہیں تھا، یہ کوئی آسیب نہیں تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ ذاتی تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی تنہائی کی طویل رات میں کسی نے چپکے سے ایک ستارہ روشن کر دیا ہو۔ وہ ڈری نہیں، بلکہ اسے اب اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس احساس کے بغیر اب تک زندہ کیسے تھی۔ وہ مسکرائی
اندھیرے میں اس کی یہ مسکراہٹ شاید دنیا کی سب سے پراسرار اور خوبصورت چیز تھی۔ اگلی صبح جب نانی نے اسے آواز دی تو ان کی آواز میں وہی روزمرہ کی تھکاوٹ اور فکر مندی تھی۔ رانیہ، اٹھ جا پتر، سورج سر پر آ گیا، چلنا نہیں آج؟ اس کے جواب میں کمرے سے ایک ایسی تازہ اور کھنکتی ہوئی آواز آئی جس نے نانی کو چونکا دیا۔ میں تو کب کی اٹھ گئی نانی، دیکھیں میں نے آپ کے لیے چائے بھی بنا لی۔ نانی حیرت سے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ رانیہ واقعی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بال سنوار رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کے چہرے پر وہ روز کی اداس سے بیزاری نہیں تھی، بلکہ ایک نئی چمک تھی، ایک ایسا اعتماد تھا جو نانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ بخار تو نہیں ہے تجھے؟ رانیہ ہنس دی۔ نہیں نانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ آج تو طبیعت بہت خوش ہے۔ نانی نے چائے کا کپ پکڑ لیا مگر ان کی نظریں مسلسل رانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ میری رانیہ نہیں ہے، ان کے دل نے گواہی دی، یہ کوئی اور ہے۔ جب وہ دونوں چوڑیاں بیچنے کے لیے نکلی تو یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ رانیہ کی چال میں اب وہ جھجک نہیں تھی، وہ نظریں جھکا کر نہیں بلکہ دنیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ بازار میں اس کی آواز اب کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے چوڑیاں خریدتے ہوئے کہا، بڑی پیاری بچی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آنکھوں میں بڑی کشش ہے۔ پہلے والی رانیہ یہ سن کر شرما جاتی، مگر آج وہ مسکرائی۔ کشش آنکھوں میں نہیں، دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے خالہ۔ اس کے اس جواب پر وہ عورت بھی حیران رہ گئی اور نانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ پختگی، یہ بے باکی، یہ فلسفہ، یہ سب اس کی 18 سالہ ان پڑھ پوتی کہاں سے سیکھ کر آ گئی تھی؟ دن بھر ایسی چھوٹے چھوٹے واقعات نانی کے شک کو یقین میں بدلتے رہے۔ ایک گاہک پیسوں پر بحث کر رہا تھا۔ رانیہ نے اسے ایسی نرمی اور دلیل سے قائل کیا کہ وہ ہنستے ہوئے پورے پیسے دے کر چلا گیا۔ ایک نوجوان نے اس پر آواز کسنے کی کوشش کی تو رانیہ نے پلٹ کر اسے ایسی سرد اور گہری نظروں سے دیکھا کہ وہ لڑکا گھبرا کر وہاں سے کھسک گیا۔ نانی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کا دل ایک انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ طاقت، یہ ہمت، یہ سب اس کی اپنی نہیں تھی، یہ اسے کہیں اور سے مل رہی تھی۔ واپسی پر نانی نے ہمت کر کے پوچھا، رانیہ سچ سچ بتا، رات کو کیا ہوا تھا؟ تو ٹھیک سے سوئی تھی نا؟ کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ رانیہ نے چلتے چلتے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، نہیں نانی، میں بہت سکون سے سوئی، بلکہ سچ کہوں تو برسوں بعد ایسی نیند آئی، ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں تھی، کوئی تھا میرے ساتھ جو ساری رات میری حفاظت کرتا رہا۔ یہ جواب نانی کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ کون تھا تیرے ساتھ؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ رانیہ مسکرائی، وہی جو ہمیشہ سے تھا، بس پہلے مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ نانی نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جس سے بات کر رہی ہیں وہ صرف رانیہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کی زبان سے بول رہا ہے، جو اس کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں گاؤں کی بوڑھی عورتوں کی سنائی ہوئی کہانیاں گردش کرنے لگی، جنوں اور پریوں کی کہانیاں جو انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں کو ہمیشہ وہم سمجھتی تھی، مگر آج ان کی اپنی پوتی ان کہانیوں کو زندہ کردار بن چکی تھی۔ انہیں اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کسی سے مدد مانگتی، کس کو بتائیں کہ ان کی بچی پر کسی اندیکھی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے؟ لوگ اسے پاگل سمجھتے یا پھر اس پر انگلیاں اٹھاتے۔ وہ اپنی بچی کو زمانے کی تہمتوں سے بچانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے اس اندیکھے دشمن سے کیسے بچاتی جب اس کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو تھکاوٹ سے ان کا برا حال تھا۔ رانیہ نے جلدی سے ان کے لیے پانی کا گلاس لایا، ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کی خدمت میں وہی پہلے جیسی محبت تھی، مگر نانی کو اب اس کے لمس سے بھی خوف آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دے رانیہ، میں ٹھیک ہوں۔ رانیہ نے دکھ بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں نانی؟ نانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ رانیہ نے گھر میں دیا جلایا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نانی نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو ان کے دل کو دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ اندھیرا ہو گیا ہے، کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہے؟ رانیہ نے بغیر مڑے ایک خوابناک سی آواز میں جواب دیا، انتظار۔ کس کا انتظار؟ نانی نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کا نانی۔ رانیہ پلٹی۔
دیے کی روشنی میں اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جس نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے، جو ہمیشہ سے مجھے دیکھ رہا تھا، بس مجھے نظر نہیں آتا تھا، اب میں بھی اسے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ الفاظ نانی کے لیے فیصلہ کن تھے، یہ آخری حد تھی۔ ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑیں اور ان کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے اللہ، میری بچی کو بچا لے، اس پر کسی کا سایہ ہے، میں اسے اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ میری مدد کر۔ رانیہ ان کے پاس آئی، اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ نانی، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر نانی اب کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ ان کے آنسوں کے پیچھے اب ایک فیصلہ پنپ رہا تھا۔ ان کا خوف اب ایک منصوبے پر ڈھل رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اکیلی اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، انہیں مدد کی ضرورت تھی، ایک ایسی مدد جو اس دنیا سے ماورا طاقتوں کو سمجھتی ہو۔ ان کے ذہن میں محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کا چہرہ ابھرا۔ وہ بہت نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے دم میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ نانی کے آنسو تھم گئے۔ ان کے چہرے پر دکھ کی جگہ بھی ایک فولادی عزم تھا۔ انہوں نے اپنی مسکراتی ہوئی پوتی کو دیکھا، جو واپس کھڑکی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اپنی ہی دنیا میں گم۔ نانی نے دل میں عہد کیا وہ اپنی بچی کو اس نامعلوم دنیا کے حوالے نہیں کریں گی۔ وہ لڑیں گی، آخری سانس تک لڑیں گی۔ کل صبح پہلی فرصت میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گی، وہی اس بلا کو اس کی جان سے نکالیں گے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور نانی وہیں صحن میں ساکت بیٹھی تھی۔ رانیہ کے کہے ہوئے الفاظ ان کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بدلہ لے گا، مجھ سے محبت کر کے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کسی گہری اور خطرناک حقیقت کا اشارہ تھا۔ نانی نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات سوئیں گی نہیں، وہ اپنی بچی پر پہرا دیں گی۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ رانیہ اپنی چرپائی پر لیٹی ہے اور بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جسے دیکھ کر نانی کا دل تڑپ اٹھا۔ آدھی رات کے قریب اچانک رانیہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی بے خودی تھی، جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو۔ نانی نے خوف سے اپنی سانسیں روک لیں اور اسے دیکھنے لگی۔ رانیہ سیدھی دوسرے کمرے کی طرف گئی، جہاں دیوار پر پرانا دھندلا شیشہ لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نانی نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو ان کے حلق میں چیخ اٹک کر رہ گئی۔ شیشے میں رانیہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا، جو پہلے سے زیادہ واضح تھا، جیسے کسی مرد کا ہیولا ہو، اور اس نے رانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شیشے میں نظر آنے والی رانیہ کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے لبوں پر ایک مسحور کن مسکراہٹ تھی۔ تم آ گئے؟ رانیہ کی آواز ایک خوابناک سرگوشی کی طرح ابھری۔ اس کے جواب میں گہری مردانہ آواز براہ راست شیشے کے اندر سے گونجی۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس ہی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نانی کے آسان خطا ہو گئے۔ انہیں لگا کہ وہ بھی گر پڑیں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ مدھم پڑنے لگا اور رانیہ کا عکس معمول پر آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹی اور واپس اپنے بستر پر آ کر ایسے سو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نانی کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں اور اللہ سے اپنے بچی کی حفاظت کی دعا کرتی تھیں۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی وہ گھر سے نکلی اور سیدھا محلے کے مسجد کے مولوی صاحب کے گھر پہنچی۔ انہوں نے رو رو کر مولوی صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ مولوی صاحب، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں، اس پر کسی شیطانی چیز کا قبضہ ہو گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولوی صاحب ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فوراً نانی کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ رانیہ اس وقت جاگ چکی تھی اور صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل اور پہلے کی طرح معصوم لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر مولوی صاحب کو بھی نانی کی باتوں پر شک گزرا۔ انہوں نے رانیہ کو پاس بٹھایا۔ رانیہ نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ اس کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کے کچھ آیات پڑھ کر اس پر دم کیا اور پوچھا، بیٹی اب کیسا لگ رہا ہے؟ دل میں کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ رانیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نانی کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولی، گھبراہٹ نہیں مولوی صاحب، مجھے تو اب پہلے سے بھی زیادہ سکون مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب میں مکمل ہو گئی ہوں۔ اس کے اس جواب نے مولوی صاحب کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے نانی کو کچھ پڑھا ہوا پانی دیا اور تسلی دی کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب وہ چلے گئے تو نانی وہیں کھڑی اپنی مسکراتی ہوئی پوتی کو دیکھ رہی تھی اور آج پہلی بار انہیں اپنی اس معصوم بچی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد گھر پر ایک ایسی منحوس اور بوجھل خاموشی طاری ہوئی جس میں نانی کے دل کی بے ترتیب دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔
وہ وہیں دہلیز پر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی، جو اب ایسے سکون سے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی جیسے چند لمحے پہلے اس گھر میں کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ اس کا پرسکون چہرہ، اس کے لبوں پر گنگناہٹ اور اس کی آنکھوں میں ٹھہری خوابناک سی کیفیت، یہ سب مل کر نانی کے دل میں خوف کی گہری کھائی کھود رہا تھا۔ یہ ان کی رانیاں نہیں تھی، ان کی رانیاں تو ذرا سی بات پر ڈر جاتی تھی، اونچی آواز پر سہم جاتی تھی۔ یہ لڑکی نڈر تھی، پراسرار تھی اور اس کی آنکھوں میں صدیوں کی پرچھائیاں تھیں۔ نانی کے صبر کا پیمانہ آخر کار لبریز ہو گیا۔ وہ اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی رانیہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ان کی آواز میں وہ ممتا بھری نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ رانیہ کے لیے مخصوص تھی۔ آج اس میں ایک اجنبی سی سختی اور بے پناہ خوف تھا۔ رانیہ، بس کر دے یہ ناٹک، صاف صاف بتا، کون ہے تو؟ میری بچپن کی پالی ہوئی، میرے ہاتھوں میں پلی بڑی رانیہ تو ایسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو معصومیت کے دیے جلتے تھے، تیری آنکھوں میں تو انجانے رازوں کے بھنور ہیں۔ رانیہ نے کام سے ہاتھ روکا اور بہت آہستگی سے سر اٹھا کر اپنی نانی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکایت یا غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ نانی، آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ آپ کو میری آنکھوں میں معصومیت نظر نہیں آتی؟ میں تو وہی ہوں نانی، آپ کی رانیہ، بس اب میں ادھوری نہیں ہوں۔ جو تنہائی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بچی کو اس کی تنہائی کا ساتھی مل گیا۔ خوش؟ نانی کی آواز ایک زخمی چیخ کی طرح ابھری۔ کیسی خوشی؟ کس ساتھی کی بات کر رہی ہے تو؟ کوئی اندیکھی بلا، کوئی منحوس سایہ تیرا ساتھی ہے؟ یہ ساتھ نہیں، یہ بربادی ہے رانیہ۔ اس نے تجھے جکڑ لیا ہے، تیری سوچ پر، تیری روح پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے اشاروں پر چل رہی ہے، اس کی زبان بول رہی ہے۔ مجھے بتا، کون ہے وہ؟ رانیہ نے گہری سانس لی اور نانی کا ہاتھ تھام کر انہیں پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس کی آواز اب کسی پرانی داستان کو جیسی نہیں تھی جس میں درد، انتظار اور صدیاں قید تھیں۔ وہ بلا نہیں ہے نانی، بس دھوکے کا مارا ہوا ہے، وہ زخمی ہے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں نا اس کی کہانی؟ تو پھر سنیں۔ نانی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ جو کچھ سنے گی وہ ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ رانیہ کی آنکھیں جیسے خلا میں کسی منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بولی، صدیوں پہلے جب دنیا ایسی نہیں تھی، ایک جنزادہ تھا، بے پناہ طاقتور، اپنی دنیا کا شہزادہ۔ اسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اپنی لافانی زندگی پر مان تھا۔ پھر اس نے ایک انسانی لڑکی کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھا۔ اس لڑکی کا نام زارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی معصومیت تھی کہ اس جنزادے نے اسے اپنی دنیا کی سب سے سچی مخلوق سمجھ لیا۔ وہ اسے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی طاقتیں، اپنی دنیا کے راز، سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، یہاں تک کہہ کر رانیہ ایک پل کو رکی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ نانی نے کپکپاتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے نانی۔ انسان کی فطرت نے دھوکہ دیا۔ وہ لڑکی لالچی تھی، اسے جنزادے کی محبت سے زیادہ اس کی طاقت اور ہمیشہ کی جوانی میں دلچسپی تھی۔ اس نے ایک بڑے عامل سے سودا کر لیا۔ اس نے جنزادے کو محبت کا واسطہ دے کر ایک پرانی عبادت گاہ میں بلایا، اور جب وہ اس پر سب سے زیادہ اعتبار کر رہا تھا تبھی اس نے اور عامل نے مل کر اسے دھوکے سے قید کر لیا۔ اسے ایک ایسی زندان میں قید کر دیا گیا جہاں ہر لمحہ آگ تھی، اذیت تھی اور تنہائی تھی۔ وہ صدیوں تک اسی قید میں جلتا رہا، صرف ایک ہی امید پر کہ وہ آزاد ہوگا اور زارا سے اپنے ہر آنسو کا حساب لے گا۔ نانی کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ رانیہ، تجھے یہ سب کون بتا رہا ہے؟ یہ کیسی خوفناک کہانی ہے؟ بس کر دے پتر رانیہ۔ رانیہ نے ان کی بات انسنی کر دی۔ اس کی آواز میں اب درد کی جگہ ایک سرد غصہ تھا۔ اب وہ آزاد ہو گیا نانی، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانیت سے اپنی بے لوث محبت کا بدلہ لے گا۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ پھر کسی انسان زادی پر اعتبار نہیں کرے گا سوائے اسے تباہ کرنے کے لیے۔ وہ زارا جیسی کسی معصوم صورت والی لڑکی کو ڈھونڈے گا، اس سے محبت کا کھیل کھیلے گا اور پھر اسے وہیں لا کر کھڑا کرے گا جہاں آج وہ خود کھڑا ہے، تنہا اور برباد۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ کی آواز بھر آ گئی، لیکن نانی، وہ کہتے ہیں اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں اسے زارا کا عکس نہیں، اپنی صدیوں کی تنہائی کا علاج نظر آتا ہے۔ نانی، لیکن میں نے تو کسی سے محبت نہیں کی۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ نانی اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ بات کسی مولوی یا دم دروز سے بہت آگے نکل چکی ہے۔
ان کی بچی کسی ایسے شکنجے میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہاں ایک پل نہیں رکیں گی، وہ رانیہ کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ اٹھیں اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئیں کہ وہ پڑوس تک جا رہی ہیں، مگر ان کا ارادہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جانے کا تھا۔ ان کے جانے کے بعد رانیہ نے دروازہ بند کر لیا اور بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک اسے لگا کہ کمرے کی فضا بدل گئی ہے، ہوا میں خنکی بڑھ گئی ہے اور ایک مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ کونے میں پڑے دیے کی لو کانپنے لگی، سائے گہرے ہونے لگے اور ایک کونے میں تمام سائے آپس میں مل کر ایک انسانی وجود میں ڈھلنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں رفیق اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رانیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے سب سنا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی تھی۔ رفیق نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کی آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا۔ میں نے نہیں رانیہ، ہم نے سنا۔ تمہارے لفظوں میں میرا درد تھا، تمہارے آنسوں میں میری قید کی اذیت تھی۔ میں یہاں بدلہ لینے آیا تھا، اس زارا جیسی ہر لڑکی سے جس کی آنکھوں میں معصومیت کا نقاب اور دل میں لالچ کا زہر ہوتا ہے۔ لیکن پھر میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں نے وہ سچائی دیکھی جو زارا میں کبھی نہیں تھی۔ تمہاری تنہائی میں مجھے اپنی تنہائی نظر آئی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی رانیہ، سچی محبت۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رانیہ نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے گال کو چھوا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی رفیق، مجھے تمہارا درد کا احساس ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ رفیق نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا جو رانیہ کے ہاتھ پر گرا۔ لیکن میں تمہاری دنیا کا نہیں ہوں رانیہ، میری محبت تمہارے لیے بربادی بن سکتی ہے۔ رانیہ کے یہ الفاظ کمرے کی ساکن فضا میں ایک عہد کی طرح گونجے اور رفیق کی صدیوں پرانی آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہوئی جو شاید اس نے زارا کے لیے بھی محسوس نہ کی ہوگی۔ وہ ایک جن زادہ تھا جس نے دھوکے کے بعد محبت سے اعتبار اٹھا لیا تھا، لیکن آج ایک فانی انسان کی بیٹی اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو اپنی محبت سے جوڑ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے رانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ کوئی عام بوسہ نہیں تھا، یہ دو مختلف دنیاؤں کا سنگم تھا۔ ایک عہد تھا، ایک اقرار تھا کہ اب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے۔ اس دن کے بعد ان کی محبت کا وہ دور شروع ہوا جو کسی حسین خواب کی طرح تھا۔ نانی جب چوڑیاں بیچنے جاتی تو وہ وقت رانیہ اور رفیق کا ہوتا۔ رفیق اب صرف ایک سایہ یا احساس نہیں تھا، وہ ایک جیتا جاگتا دلکش وجود تھا جو رانیہ کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا۔ رانیہ نے اسے انسانی دنیا کے چھوٹے چھوٹے رنگ دکھائے۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتے، رفیق اسے کسی نایاب شے کی طرح حیرت سے دیکھتا۔ ہماری دنیا میں خوراک توانائی لیے ہوتی ہے، لذت کے لیے نہیں، وہ کہتا۔ تم انسان کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہر کام میں ایک احساس جڑا ہے۔ جواب میں رفیق اسے اپنی دنیا کی جھلکیاں دکھاتا۔ وہ اسے کہیں لے جا تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی طاقت سے کمرے کی دیواروں پر کہکشائیں روشن کر دیتا۔ ستارے ان کے ارد گرد رقص کرتے اور وہ دونوں اس کائناتی منظر کے بیچ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے بیٹھے رہتے۔ وہ اسے ایسے نغمے سناتا جن کی دھنیں انسانی کانوں کے لیے اجنبی تھیں، ایسی کہانیاں سناتا جو وقت کے آغاز سے بھی پرانی تھی۔ ان ملاقاتوں نے رانیہ کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی غریب لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد اور ایک ایسی گہری چمک تھی جیسے اس نے کائنات کے راز جان لیے ہوں۔ لیکن یہ تبدیلی نانی کے تجربہ کار نگاہوں سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ وہ جب تھکی ہاری گھر لوٹتی تو اپنی پوتی کو ایک نئی تازگی کے ساتھ پاتی۔ وہ دیکھتی کہ رانیہ اکثر اکیلے میں کسی سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ ٹوکتی تو وہ ہڑبڑا کر بات بدل دیتی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی رانیہ؟ نانی نے ایک دن اسے صحن میں ہوا سے باتیں کرتے پکڑ ہی لیا۔ رانیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ کسی سے نہیں نانی، میں تو بس ایک گیت دہرا رہی تھی۔ گیت دہرا رہی تھی یا کسی کو اپنی داستان عشق سنا رہی تھی؟ نانی کی آواز میں زہر بھرا طنز تھا۔ میں اندھی نہیں ہوں لڑکی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو دن بدن کیسے بدل رہی ہے۔ تیری آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں، ایک عجیب سی بے باکی ہے۔ اس منحوس سائے نے تجھے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا ہے، تو اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے۔ رانیہ نے دکھ سے نانی کو دیکھا۔ نانی، وہ منحوس نہیں ہے، آپ اسے نہیں جانتی، وہ بہت اکیلا ہے، اور تو اس کا اکیلا پن دور کرے گی؟ نانی چیخ پڑی۔ ارے نادان، جن اور انسان کا عشق کبھی نہیں پنپتا، اس کا انجام صرف تباہی ہے، صرف بربادی۔ نانی کی باتیں رانیہ کے دل پر لگتی، مگر رفیق کی محبت ہر خوف اور ہر شک پر حاوی تھی۔
وہ جانتی تھیں کہ اس نے جو راستہ چنا ہے وہ آسان نہیں، مگر اب واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نانی نے جب دیکھا کہ رانیہ پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے آخری اور سب سے خطرناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ قریبی گاؤں سے بہت دور پہاڑوں میں ایک عامل رہتا ہے جو کلام کی زبردست طاقت رکھتا ہے اور بڑے سے بڑے جن کو قابو کر لیتا ہے۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی نکالی اور ایک صبح چپکے سے اس عامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ ایک بوڑھا باروب اور نہایت سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے نانی کی پوری بات سنی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ کوئی خوف۔ عشق کا علاج دم سے نہیں، جدائی سے ہوتا ہے بڑھیا، عامل نے اپنی بھاری آواز میں کہا، اور جن کا عشق صرف تباہی لاتا ہے۔ میں چلوں گا لیکن یاد رکھنا، اگر اس مخلوق نے پلٹ کر وار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نانی ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ اگلے ہی دن وہ عامل کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ عامل نے گھر میں قدم رکھتے ہی فضا میں موجود غیر معمولی توانائی کو محسوس کر لیا۔ اس نے رانیہ کو دیکھا جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ عامل مسکرایا، تو یہ ہے وہ لڑکی جسے ایک آتش کی مخلوق نے اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنا سامان نکالا، زمین پر ایک حسار کھینچا اور خاص قسم کا بخور جلایا جس کی تیز بو سے رانیہ قدم گھٹنے لگا۔ عامل نے آنکھیں بند کی اور بلند گونجدار آواز میں پڑھائی شروع کر دی۔ کمرے کی ہر چیز لرزنے لگی۔ رانیہ تکلیف سے چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سن کر رفیق، جو اب تک وہاں ایک اندیکھی موجودگی کی طرح تھا، غصے سے دھاڑتا ہوا اپنے مکمل وجود میں ظاہر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگارے تھیں اور اس کے ارد گرد ایک سیاہ توانائی کا حالہ تھا۔ خبردار جو اسے اور تکلیف دی۔ رفیق کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ گھر کی دیواریں کانپ گئیں۔ عامل نے آنکھیں کھولی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اے مخلوق نار، میں تجھے اللہ کے جلال کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہوں کہ اس معصوم انسان زادی کی زندگی سے نکل جا۔ رفیق ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور قہر شامل تھا۔ یہ معصوم نہیں، میری محبت ہے، میری زندگی ہے، اور میں اس کی زندگی سے نکلنے نہیں لگا، اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنے آیا ہوں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عامل اور نانی کو مخاطب کیا، سنو اور غور سے سنو، میں ایک جن زادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں رانیہ کے ساتھ رہنے کے لیے پوری زندگی تیار ہوں۔ یہ اب میری حفاظت میں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی بھی ہمارے راستے میں آیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کھلی دھمکی تھی۔ عامل کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی اور تیز کر دی۔ ایک روحانی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہوائیں چلنے لگیں، چیزیں اپنی جگہ سے گرنے لگیں۔ ایک طرف عامل کا کلام تھا تو دوسری طرف رفیق کی صدیوں پرانی طاقت۔ اس جنگ کے بیچ میں رانیہ پس رہی تھی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، بس کرے، انہیں تکلیف مت دے۔ وہ بھاگ کر رفیق کے سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے عامل کے کلام سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ ہمیں الگ نہیں کر سکتے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر اس سے کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ رانیہ کا یہ عمل فیصلہ کن تھا۔ عامل ایک دم رک گیا۔ اس نے بے بسی سے رفیق کو دیکھا جو رانیہ کو اپنی پناہ میں لیے کھڑا تھا۔ پھر اس نے نانی کی طرف دیکھا۔ میں بے بس ہوں، اس کی آواز میں شکست تھی۔ اسے جن نے نہیں، عشق نے قید کیا ہے، اور عشق پر کسی عامل کا زور نہیں چلتا۔ تمہاری پوتی کی اپنی روح اس کی ڈھال بنی ہوئی ہے، میں اسے نہیں نکال سکتا جب تک یہ خود نہ چاہے۔ یہ کہتے ہوئے عامل نے اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے اس گھر سے نکل گیا، جیسے اسے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ نانی وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ رفیق نے کامتے ہوئے رانیہ کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ باہر کی دنیا نے انہیں الگ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اس جنگ نے ان کے رشتے کو توڑا نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ اب اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے اور بھی لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ عامل کے جانے کے بعد کمرے میں قیامت خیز خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو صرف نانی کی سسکیوں اور رانیہ کی بے ترتیب سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ رفیق نے کامتے ہوئے رانیہ کو اپنے بازوں میں سمیٹ رکھا تھا، جو اس روحانی جنگ کی شدت سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر رفیق کے دل میں صدیوں پرانی قید سے بھی زیادہ گہری اذیت نے جنم لیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی محبت، اس کی شدت، اس کا جنون رانیہ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ نانی فرش پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ ان کا خوف اب دکھ اور بے بسی میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنی بچی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ انہوں نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور اس غیر انسانی وجود کو دیکھا جو ان کی پوتی کو اپنی باہوں میں سمیٹنے بیٹھا تھا۔
آج پہلی بار انہیں اس کی آنکھوں میں قہر یا ملکیت نہیں بلکہ بے پناہ تکلیف، پچھتاوا اور گہری سچی محبت نظر آئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جس طرح رانیہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی اسی طرح وہ بھی رانیہ کے لیے ٹوٹ رہا تھا۔ رفیق نے آہستہ سے رانیہ کو چرپائی پر لٹایا، اس کے بالوں سے نمی پونچھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے نانی کی طرف رخ کیا۔ اس کی آواز میں اب وہ گونج نہیں تھی بلکہ ایک تھکی ہوئی سرگوشی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، آپ مجھ سے ڈرتی ہیں، آپ کا ڈر اور نفرت دونوں جائز ہے۔ میں آپ کی سب سے قیمتی چیز کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میری محبت اس کی ڈھال بنے گی، لیکن میری محبت ہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے۔ نانی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو میری بچی کو، چلے جاؤ یہاں سے۔ رفیق نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ کاش یہ اتنا آسان ہوتا، کاش میں جا سکتا، لیکن اب میرا وجود اس کی سانسوں سے جڑ چکا ہے۔ اگر میں گیا تو یہ مر جائے گی، اور اگر میں رہا تو آپ جیسی محبت کرنے والی، اس کی بھلائی چاہنے والی دنیا اسے جینے نہیں دے گی۔ آج یہ عمل تھا، کل کوئی اور ہوگا۔ لوگ اسے آسیب زدہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، اسے پتھر ماریں گے۔ میں اسے ہر ایک سے بچا لوں گا۔ میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، لیکن میں اسے ہر روز اس اذیت سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لمحے رانیہ کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے بیٹھے رفیق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ رفیق، تم ٹھیک ہو؟ رفیق نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو۔ میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا رانیہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ رانیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، اس کی آواز کمزور تھی۔ تم مجھے تکلیف نہیں دیتے رفیق، تمہارا ساتھ تو میرا سکون ہے۔ دنیا کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ رفیق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں اس دنیا کو بدلنا ہوگا۔ نہیں، دنیا نہیں بدلے گی، مجھے بدلنا ہوگا۔ نانی اور رانیہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ رفیق نے گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنانے جا رہا ہو۔ میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور تمہیں اس طرح تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے جس پر چل کر شاید ہم ایک عام زندگی گزار سکیں، ایک ایسی زندگی جہاں کوئی عامل نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، صرف تم، میں اور تمہاری نانی ہو۔ رانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیسا راستہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رفیق نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں اب دنیا والوں کو جن زیادہ بن کر نہیں، ایک عام انسان بن کر تمہارے ساتھ رہ کر دکھاؤں گا۔ میں اپنی تمام طاقتیں، اپنی جناتی پہچان، سب کچھ وہیں چھوڑاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ میں کاف میں جا کر اپنی ہستی کا وہ حصہ دفن کراؤں گا جو تمہیں اور مجھے اس دنیا میں سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں واپس آؤں گا، لیکن صرف رفیق بن کر، ایک عام انسان جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی جادو نہیں ہوگا، صرف اس کے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت ہوگی۔ کسی کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، کیونکہ اس سے بہتر طریقہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نہیں رفیق، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری طاقت ہے، تم میرے لیے خود کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ رفیق نے اس کے آنسو پونچھے۔ محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی رانیہ، اور قربانی کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے صدیوں تک طاقت کے نشے میں زندگی گزاری ہے، اب میں محبت کی سادگی میں جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ نانی جو اب تک خاموش یہ سب سن رہی تھیں، ان کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ یہ مخلوق جس سے وہ اتنا ڈرتی تھیں، ان کی پوتی کے لیے اپنی پوری کائنات قربان کرنے کو تیار تھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی واحد راستہ ہے۔ وہ رفیق کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اسے ہر روز ایک نئی جنگ لڑتے دیکھ سکتی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی رفیق، چاہے کتنا ہی وقت لگے۔ رفیق اٹھا، اس نے آخری بار محبت بھری نظروں سے رانیہ کو دیکھا اور پھر نانی کی طرف مڑا۔ میرا انتظار کیجیے گا، میں آپ کی بیٹی کو وہ خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک سایہ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں اس کی خوشبو باقی رہ گئی، اور دو عورتیں، ایک امید اور دوسری حیرت کے آنسوں کے ساتھ، اس کے لوٹنے کا انتظار میں بیٹھ گئیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ رفیق کے جانے کے بعد رانی کی حالت سنبھلنے لگی۔ اب اسے وہ پرسرار دورے نہیں پڑتے تھے، نہ ہی وہ اکیلے میں باتیں کرتی تھی۔ وہ واپس پہلے والی خاموش اور معصوم رانیہ بن گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک گہرا انتظار تھا۔ نانی اس کی خاموشی کو دیکھتی اور ان کا دل بیٹھ جاتا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ وہ رانیہ کو تسلی دیتی، مگر ان کا اپنا دل بے یقینی کا شکار تھا۔
پھر ایک دن تقریباً 3 ماہ بعد جب نانی گاؤں کے بازار سے سودا لے کر واپس آ رہی تھیں تو ایک نوجوان لڑکا ان سے ٹکرایا اور ان کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی۔ سارا سامان بکھر گیا۔ ارے بیٹا، دیکھ کر نہیں چل سکتے، نانی نے غصے سے کہا۔ اس لڑکے نے جلدی سے نیچے بیٹھ کر سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ مجھے معاف کر دے ماں جی، میرا دھیان نہیں تھا، میں یہاں نیا ہوں، راستہ ٹھیک سے معلوم نہیں۔ جب اس نے سر اٹھایا تو نانی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہی دلکش چہرہ، وہی گہری آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں اب وہ غیر انسانی چمک نہیں تھی، نہ ہی اس کے وجود کے گرد وہ باروب حالہ تھا۔ وہ ایک عام سا تھکا ہوا مگر بہت مہذب نوجوان لگ رہا تھا۔ تم کون ہو بیٹا؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا۔ جی میرا نام رفیق ہے، میں کام کی تلاش میں اس گاؤں آیا ہوں، سنا یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ نانی کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ وہی تھا، لیکن اتنا مختلف، اتنا حقیقی، اتنا انسانی۔ رفیق نے ان کی ٹوکری اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی۔ لائیے ماں جی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ نانی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں رفیق نے انہیں اپنی بنائی ہوئی کہانی سنائی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، میں اکیلا ہی ہوں، جہاں کام ملتا ہے وہیں چلا جاتا ہوں، بس ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی مل جائے اور کیا چاہیے۔ اس کی کہانی سن کر نانی کا دل پسیج گیا، انہیں اس میں اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر رفیق نے ٹوکری ان کے حوالے کی اور جھک کر ان کے پاؤں چھونے لگا۔ ماں جی، آپ کی صورت میں مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول بن گیا۔ رفیق نے گاؤں کے ایک زمیندار کے پاس کام شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی نانی کو دیکھتا دوڑ کر ان کے پاس آتا، ان کا حال پوچھتا، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ اس نے کبھی رانیہ کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی ان کے گھر کے اندر آنے کی کوشش کی۔ وہ بس باہر سے نانی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کے اخلاق اور محنت کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ایک دن نانی نے اسے رانیہ سے کہا، پتہ ہے رانیہ، گاؤں میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، رفیق نام ہے اس کا، بہت ہی نیک اور احترام کرنے والا ہے، بیچارے کے ماں باپ نہیں ہیں، جب بھی ملتا ہے ماں جی کہہ کر اتنی عزت دیتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ رانیہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اپنے تاثرات پر قابو رکھا۔ اچھا نانی، اللہ اسے خوش رکھے۔ نانی بولی، میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن اسے کھانے پر بلاؤں، اکیلا ہے، پردیس میں کون پوچھتا ہوگا۔ رانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ضرور بلائے نانی، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اس شام جب رفیق کھانے پر آیا تو وہ ایک عام مہمان کی طرح دہلیز پر کھڑا رہا۔ نانی نے اسے اندر بلایا۔ اس نے اندر آ کر پہلی بار رانیہ کو دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں اور دونوں نے ہزاروں باتیں کر لی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ رفیق نے نانی کے سامنے نظریں جھکا لی اور ان سے بات کرنے لگا۔ رانیہ چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ یہ وہی رفیق تھا، مگر اب وہ صرف اس کا نہیں تھا، وہ اس دنیا کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں وہ بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رفیق کا نانی کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ اب ان کے لیے ایک بیٹے کی طرح تھا۔ وہ ان کی دوائیوں کا خیال رکھتا، ان کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ نانی اب اس کے بغیر گھر کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکا نہ صرف محنتی اور ایماندار ہے، بلکہ اس کا دل بھی سونے کا ہے۔ ایک رات نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، انہیں تیز بخار تھا اور وہ کرا رہی تھی۔ رانیہ کے لیے پریشان بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے رفیق کھڑا تھا۔ میں یہیں قریب سے گزر رہا تھا تو سوچا ماں جی کی طبیعت کا پوچھ لوں، وہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے جب نانی کی حالت دیکھی تو فوراً گاؤں کے حکیم کو بلا لایا۔ پوری رات وہ رانیہ کے ساتھ نانی کے سرہانے بیٹھا رہا، ان کی پٹیاں بدلتا رہا، انہیں دوا پلاتا رہا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی رانیہ کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ صبح تک نانی کی طبیعت سنبھل گئی۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور رفیق کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس دن نانی نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا۔ جب رفیق جانے لگا تو نانی نے اسے روکا۔ رفیق بیٹا، ایک بات کہوں؟ جی ماں جی، حکم کریں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے رانیہ، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ رفیق خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہا۔ نانی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا ہاتھ تھام لو، کیا تم میری رانیہ سے نکاح کرو گی؟ تم جیسا نیک اور خیال رکھنے والا ساتھی اسے کہیں نہیں ملے گا۔ رفیق نے حیرت سے سر اٹھایا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑی جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا۔ وہ نانی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں جی، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی، رانیہ جیسی نیک لڑکی کا رشتہ اور آپ جیسی ماں کا سایہ
مجھے اور کیا چاہیے؟ اور پھر ایک سادہ سی تقریب میں گاؤں کے چند لوگوں کی موجودگی میں رانیہ اور رفیق کا نکاح ہو گیا۔ جس دن رانیہ دلہن بنی اس دن وہ دنیا کی سب سے خوش لڑکی تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، وہ بھی دنیا اور اس کے اپنوں کی رضامندی سے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد نانی کی طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ بستر سے لگ گئی۔ اس مشکل وقت میں رفیق نے انہیں سنبھالا۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور دن رات نانی کی خدمت کی۔ اس نے رانیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کی خدمت اور محبت دیکھ کے نانی کی آنکھیں بھری رہتی۔ وہ ہر دعا میں اس کے لیے خوشیوں کی بھیک مانگتی۔ نانی کی طبیعت آخرکار سنبھل گئی۔ اب وہ ایک خوش اور مطمئن بوڑھی عورت تھی، جن کی پوتی ایک محفوظ اور محبت کرنے والے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ گاؤں والے رانیہ اور رفیق کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا جوڑا انہوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ رفیق رانیہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا اور رانیہ اس کی عزت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں جب سارا گاؤں سو جاتا، رانیہ رفیق کے سینے پر سر رکھ کر پوچھتی، کیا تمہیں کبھی اپنی دنیا یاد آتی ہے، اپنی طاقتیں؟ رفیق اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیتا، میری دنیا بھی تم ہو اور میری سب سے بڑی طاقت بھی تم ہو۔ جب تم میرے پاس ہو تو مجھے کسی خوف کی سلطنت کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح ایک شدت پسند جن زادہ اور ایک معصوم انسان کی محبت کی کہانی اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ کسی کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ گاؤں کا وہ سب سے شریف اور محنتی لڑکا دراصل کون تھا، اور اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ سچا عشق ذات، نسل اور یہاں تک کہ دنیاؤں کی حدود سے بھی ماورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔